رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی سے محبت کیوں ضروری ہے؟ جب مرد اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو اللہ دونوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ دنیا کے سامنے انسان اپنے دکھ چھپا لیتا ہے، مگر اللہ کے سامنے دل کھول کر رو لیتا ہے، کیونکہ وہی رب ہے جو دل کی ہر تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے قریب وہی بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں نفرت نہ ہو، کیونکہ صاف دل اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل ہی جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ سب کچھ نہیں مگر جو ہے وہ کافی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ ضرورت سے بڑھ کر دیا ہے۔ تعریف ایک بہت ہی مختصر دھوکہ ہوتا ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا اثر انسان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے۔ ڈگریاں تو پیسوں سے بھی مل جاتی ہیں۔ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے قسمت میں یہی ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو آخری سانس تک کرو، آخر میں یا تو اچھا دوست ملے گا یا اچھا سبق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ خط میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمزور کو لگ سکتی ہے۔ کوئی انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے؟ جس کی انا اس کے خط سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ وقت ہر وقت کو بدل دیتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت چاہیے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ بیمار ہونے کے باوجود جب ڈھیٹوں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے تو ماں کے گھر بے فکری کے لمحات لاڈلیوں کو بہت یاد آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں دوبارہ جوڑ دے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ کا دماغ میں ہونا آپ کو مضبوط رکھتا ہے، اللہ کا دل میں ہونا آپ کو عاجز رکھتا ہے، اللہ کا زندگی میں ہونا آپ کو خوش رکھتا ہے۔
ہر وہ شخص امیر ہوتا ہے جس کے پاس نماز کی دولت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تب اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھی نیت کا اچھا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ معجزے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کی ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے اور یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنی قسمت اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ غور سے سنیں، خوشی چاہیے عبادت کرو، سکون چاہیے قرآن پڑھو، صحت چاہیے روزہ رکھو، چہرے پر رونق چاہیے تہجد پڑھو، مشکل کا حل چاہیے استغفار کرو، برکات چاہیے درود پاک پڑھو۔